بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نگاہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام عالی مقام امام عظیمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور تعارف میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس شہزادے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا ذکر کرنا اور سننا کرنے اور سننے والے دونوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ میری مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت شہزادہ قاسم میدان کربلا میں آپ کا کردار اور آپ کی بہادری کی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی صفات میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ جب میدان کربلا میں گئے، حضرت جناب حر کی قربانی ہوئی اور جناب حضرت وہب کی قربانی ہوئی اور جناب عباس علمدار نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا، تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اٹھائے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے کہ سامنے حضرت قاسم آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے چچا جان سے پوچھنے لگے، چچا جان کیا میں اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہوں؟ حضرت امام عالی مقام نے جواب ارشاد فرمایا، بھتیجے کیوں نہیں، تم تو ہماری جان ہو، میرے بھائی حضرت امام حسن کی نشانی ہو، لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ چچا جان میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ سب کو قربان ہونے کی اجازت دے رہے ہیں، شاید مجھے بیگانہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ جملے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے جب یہ جملے سنے اپنے بھتیجے کی زبان سے تو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے اور اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے بھتیجے ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں جانے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے اپنے علی اکبر اور علی اصغر اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، وہ اس لیے زیادہ عزیز ہو کہ جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، چہرہ تمہارا ہوتا ہے، مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت شہزادہ قاسم عرض کرنے لگے، چچا جان اگر آج کے دن میں بچ گیا، قیامت والا دن ہوگا، میرے بابا مجھ سے پوچھ لیں، اے قاسم میرے بھائی حسین پر، تیرے چچا پر جب مشکل وقت آیا، نیزے اور تیر اور تلواروں کی بارش تھی اور لوگ قربان ہو رہے تھے، اے قاسم تو نے اپنی جان کیوں بچا لی؟ تو بتائیں پھر میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، قاسم اپنے چچا کے حال پہ رحم کرو، کوئی اور بات کر لو، ہم تمہیں شہید ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت شہزادہ قاسم نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی سخاوت کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ وہ سفارش کر کے مجھے اجازت لے کے دیں، آج میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ سے بات کرتا ہوں، آپ انکار کر دیتے ہیں، اپنی پھپھی سے جا کے کہتا ہوں، وہ چہرہ پھیر لیتی ہیں، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت امام حسین نے آپ کا بازو پکڑا اور بی بی زینب آپ کی پھپھی جو تھی ان کے پاس لے آئے، اپنی ہمشیرہ کے پاس لے آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ زینب اس کی بات سنو، مجھ سے تو سنی نہیں جا رہی۔ حضرت زینب نے کہا، قاسم کیا کہتے ہو آج کے دن؟ عرض کرنے لگے، پھپھی جان آپ ہی سفارش کر دیں، میرے چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت بی بی زینب نے جب یہ جملے سنے، یہ وہ خاتون ہے پاکیزہ خاتون جو اپنے بچوں کو شہید کروانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اپنے بھائی حسین کو کبھی کسی کا واسطہ دیتی ہیں، کبھی کسی کا واسطہ دیتی ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اولاد سے اتنی محبت تھی، شہزادہ قاسم سے اتنا پیار تھا، یہ جملے کانوں میں پڑے، بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی زینب کو اٹھایا گیا، حضرت امام حسین نے عرض کیا، فرمانے لگے، اے زینب جب حضرت امام حسن اس دنیا سے جانے لگے تھے انہوں نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی، بی بی زینب کو وہ نصیحت یاد آ گئی کہ حضرت امام حسن نے فرمایا تھا کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو میں اپنے بیٹے، اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر قاسم کی ٹوپی میں ایک تعویذ سی رہا ہوں،
اس کو کھول کے دیکھ لینا۔ آج اس سے زیادہ ہم پر مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت قاسم سے وہ ٹوپی مانگی گئی، جب اس کو کھولا گیا، اس تعویذ کو کھولا گیا، وہ تعویذ نہیں دراصل خط تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا: اے میرے بھائی حسین، اے میری بہن زینب، میدان کربلا میں جب قاسم تم سے شہادت کی اجازت مانگے تو میرا یہ حکم ہے، حکم سمجھ کے اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دینا۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تڑپ گئیں اور اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا۔ شہزادہ قاسم اپنی پھوپھی کے سینے سے لگے اور فرمانے لگے: پھوپھو جان آپ فکر نہ کریں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میں سے ہوں، میں اپنے بابا کے نام پہ حرف نہیں آنے دوں گا، میں دین اسلام کے لیے قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا: قاسم میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، جاؤ میدان میں جا کے قربان ہو جاؤ۔ شہزادہ قاسم جب میدان میں آئے تو عمر ابن سعد کہنے لگا: اے قاسم آج اپنے چچا کا ساتھ چھوڑ دیں، ادھر بھوک اور پیاس ہے، پریشانی ہے، ادھر آؤ ہم تمہیں دنیا کی خوشی دیں گے، کھانے کی چیزیں دیں گے، بادشاہ کی قربت دیں گے۔ شہزادہ قاسم نے عمر ابن سعد کے جملے سنے تو جوش آ گیا، فرمانے لگے: بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، شاید تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تمہیں حر کی قربانی نے نہیں بتایا میں کون ہوں، تمہیں جناب وہب کی قربانی نے نہیں بتایا ہم کون لوگ ہیں، تمہیں جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو شاید نہیں بتا سکے ہم کون لوگ ہیں۔ آؤ پھر میں حسن کا بیٹا اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ جو خطبہ پڑھا حضرت قاسم نے، کتنا خوبصورت انداز تھا کہ سر پہ حضرت علی کی دستار تھی، ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی، اور یہ ہاشمی شہزادہ کربلا کے میدان میں باطل کی صفوں میں کھڑے ہو کے حق کا خطبہ پڑھ رہا تھا، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اشعار کی صورت میں لکھا۔ فرمایا، حضرت قاسم نے تعارف کروایا: امام حسن کا میں بیٹا ہوں، میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم الکوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا ہے، دیکھ لو حسب و نسب میرا، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں میدان میں ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ یہ اعلان کر کے شہزادہ قاسم جب ہاتھ میں حضور کی تلوار لے کے، سر پہ مولا علی کی دستار سجا کے، اپنی سواری پہ سوار ہو کے جب لشکر میں گھسے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس ہاشمی نوجوان، اس سید کو دیکھ کے، اس سردار کو دیکھ کے، اس شہزادے کو دیکھ کے پوری کی پوری صف آگے لا کے بھاگ گئی۔ بلاخر عمر ابن سعد کو کہنا پڑا کہ لوگو تم اس کے لڑک پن کو نہ دیکھو، تم اس کی جوانی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ علی کا خون ہے، اس کے ہاتھ میں حضور کی تلوار ہے، اگر اس کو قابو کرنا ہے تو چاروں طرف سے اس پہ حملہ کرو۔ پھر وہ آسمان کی نظر نے وہ منظر دیکھا، زمین نے وہ بوجھ اٹھایا، جب اس ایک شہزادے پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ حضرت امام قاسم بے بس ہو کے اس لشکر سے نکلے اور سیدھے اپنے چچا حضرت امام حسین کی خدمت میں آگے عرض کرنے لگے: چچا جان، میں میدان سے بھاگ کے نہیں آیا، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے بزدلی کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ حضرت امام علی مقام نے سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا: قاسم آج تو نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ کے عرش کے فرشتے بھی آج تمہاری بہادری کی داد دے رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے: چچا جان پھر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان پیش کی، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، یہ تمنا کرتے آسمان سے بارش کا پانی اتر آتا، یہ تمنا کرتے زمین سے پاکیزہ پانی جاری ہو جاتا، لیکن اس دن ہدف پانی نہیں تھا، اس دن ہدف اللہ کی رضا تھی۔ اپنی زبان پیش کی اور فرمانے لگے کہ اے قاسم آپ میری زبان چوس لو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پہ بولنا پڑا۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا: بہت بے تاب ہو تو چوس لو پیاسی زباں میری، نبی سے جا کے کہہ دینا یہ غم کی داستاں میری۔ ہمیں معلوم ہے بیٹا بلائے تشنگی کیا ہے، بلا آزمائش کو کہتے ہیں،
تشنگی پیاس کو کہتے ہیں کہ پیاس کی آزمائش کیا ہے؟ فرمایا ہمیں معلوم ہے بیٹا بلائے تشنگی کیا ہے، مگر یہ دیکھ لے قاسم ادائے دل بری کیا ہے، مگر یہ دیکھ لے قاسم ادائے دل بری کیا ہے۔ یہ حضرت امام عالی مقام نے ظاہری طور پر تو حضرت قاسم کو پیغام دیا، لیکن باطنی طور پر اپنے آنے والے، اپنے چاہنے والے، اپنے نام لیوا پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ حضرت شہزادہ قاسم پھر اٹھے حضرت امام حسین کی زبان چوس کے اور دوبارہ صفوں میں چلے گئے، اور بالآخر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ حضرت قاسم اپنی جان اپنے اللہ کی سپرد کی۔